سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ راجہ احمد سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں گلی محلے میں کسی گھر میں انتقال ہو جائے تو گھر کے سامنے مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے گلی کو کناتیں لگا کر بند کر دیا جاتا ہے، تو کہیں کہیں تو 1 سے 2 دن تک بھی بند رکھا جاتا ہے، ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ ہاں یہ منع ہے۔ ویسے بھی تعزیت کے لیے باردری بچھا کر لوگوں کو جمع کرنے کی بھی کوئی پذیرائی نہیں ہے، بچنا چاہیے۔ رائے یہ کہ جیسی کیفیت بیان کی گئی وہ راستہ ہی بند کر دیا جاتا ہے، تو یہ تو حقوق عامہ تلف ہوتے ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے کہ ساتھ میں کوئی ایسی گلی ہو متبادل آلٹرنیٹ اور لوگ اس سے نکل جاتے ہیں تکلیف نہیں ہوتی، یا گلی میں قنات اس طرح باندھی ہے کہ نکلنے والے آسانی سے گزر سکتے ہیں، ہاں آسانی سے، کہ سائیکل بھی چلی گئی، اسکوٹر بھی چلی گئی، لیکن گلیوں میں اتنی گنجائشیں ہوتی نہیں ہیں۔ تو اس لیے مطلب اگر راستہ بند کر دیا یا لوگوں کا راستہ تنگ کر دیا، جیسے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ چاہے مطلب ایصال ثواب کے لیے کیا یا تعزیت کے لیے کیا یا کوئی جلسے کے لیے کیا، چاہے محفل نعت کے لیے کیا، شادیوں میں بھی لوگ کرتے ہیں اس طرح، تو یہ جس کام کے لیے بھی کیا، یہ اس طرح کے لوگوں کے حقوق اس میں تلف ہوتے ہیں، حقوق عامہ جس کو بولتے، سب کا حق ہے گزرنے کا اس سے، تو آپ نے روک دیا ان کو، تو یہ ناجائز ہے۔ فتح رضویہ شریف میں اس کی تفصیلات ہیں، مطلب محفل نعت کے تعلق سے تفصیل ہے کہ وہ کسی نے کی تھی وہ محفل، اور تو ان کو اعلیٰ حضرت نے اس طرح تنبیہ کی تھی، سوال میں کیا گیا تھا کہ راستہ گھیر کر اور اس طرح کیا تھا، تو اعلیٰ حضرت تو حقوق عامہ تلف ہوتے ہیں، تو خود ناجائز ہے یہ کام، تو حقوق عامہ تلف کرنا، ضائع کرنا لوگوں کے حق، بندوں کے حق، تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ سوال جو کیا گیا تو اس کا جواب بھی اسی طرح کہ یہ ناجائز ہے اس طرح کرنا۔ آپ نے جو یہ بیان فرمایا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت یہ ماحول ہوتا ہے، میت کو لے لیتے ہم، ایک انتقال ہو گیا کسی کا، اب وہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، یعنی بعض اوقات تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ کہیں گے ارے بھائی ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ مسئلہ سمجھانا ہے بیٹے او بھائی میت ہے، کون سا فنکشن ہو رہا ہے، کون سے یہ مطلب ناچ گا رہے ہیں، ایک آدمی انتقال کر کے کہاں بیٹھے ہیں، چلو بھائی بتاؤ آپ کے گھر آئے گئے، تو یوں کر کے یعنی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، تو ایک تو اس موقع پہ بولنا بڑا مشکل ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی یہاں میت ہو گئی ہے لیکن سڑک بند کرنے کی تو آپ کو اجازت نہیں ہوگی، تو ایسے میں ان تک یہ بات پہنچانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کرے کوئی کلپ ایسا نکالا ہے ہمارا یہ مدنی گلدستہ کہ ہم تک پہنچا دے، مگر عام طور پر بولنا، محفل ہو رہی ہو یا اس طرح کا کام ہو رہا ہو اور کوئی جا کر بولے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، تو باپ رے باپ کئی فتوے لگ جائیں اس وقت، تو بولنے والے کا لگتا ہے 10 منٹ لگ جائے گا۔ اب جواب دیتے ہیں لوگ، جواب وہ تیار کریں کہ جو قیامت کے دن آپ اللہ کی بارگاہ میں دے سکیں، اپنا مشورہ ہی آپ کو، اب بھلے جواب تیار کریں، میرا رد کرنا ہے تو قیامت کے دن اللہ کے حضور کر دینا، مجھے تو جواب دینے آئیں گے نہیں آپ، جو آپ کو بولے گا وہ کھری کھری سنے گا آپ کی، لیکن یہ ابھی کھرے یہ سب ہم سنا دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی کی ایک نہیں چلے گیا۔ اگر ہم نے غلطی کی تو بچنا، تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور لوگوں کا راستہ تو رکے گا نا، اس سے آپ خود سوچیں کہ جب ایک گلی پوری بند کر دیں گے کناتیں لگا کر، تو یہ تھوڑی آپ فیسلٹی دیں گے کہ 2 آدمی کھڑے ہوئے، جو نکلنا چاہتا ہے اس کو یوں کنات اٹھا دے کہ ہاں بھائی گزر جائیے، اچھا اسکوٹر ہے اس کو بھی لے جائیے، اچھا کار ہے آئیے میں اور کھول دیتا ہوں، اب یہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر غور کر لیتے ہیں، تو ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ سختیاں کرتے ہوں گے لوگ، یہ بعض اوقات جلسے اور کرتے ہیں نعت خوانیاں، تو یہ مطلب طرح طرح کے اوباش طرح کے لوگ، داداگیر طرح کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور شام سے بند کر دیتے ہیں راستے، حالانکہ نعت خوانی تو ہوگی 12 بجے کے بعد، اور شام سے راستے بند کرتے ہیں اور اسکوٹروں کو اور کاروں کو اور مطلب گزرنے سے روکتے ہیں، اور اسٹیج باندھ رہے ہیں جناب، تو بتیاں لگ رہی ہیں، تو بانس گاڑے جا رہے ہیں، گورنمنٹ کی زمین جو بھی ہے، یعنی یوں گورنمنٹ کی کہنے کو، سچی بات ہے کہ ہم کو تکلیف ہوتی ہے، گورنمنٹ ایک فرد کا نام تو ہے نہیں نا، بھائی گورنمنٹ کی زمین ہے تو ہماری زمین ہے جو کھودنے میں کوئی نہیں ہے، تو چلو گورنمنٹ نہیں بولتی، انتظامیہ نہیں بولتی، تکلیف تو آپ کو ہوگی، یہ گڑھا جو کھد گیا، بارش کا یا گٹر کا پانی جمع ہوگا، مچھر آپ کو کاٹیں گے، جا کے
کسی پولیس افسر کو یا کوئی مطلب وزیر کو تو نہیں کاٹیں گے نا، آپ کو کاٹیں گے، مرض ہوگا تو آپ کو ہوگا، سمجھے؟ تو یوں مطلب اگر یہ زمین ہے یا جو بھی ایسے نظام ہے، ہم کو خود سمجھنا چاہیے اور ہم کو ان نظام میں تعاون کرنا چاہیے. یہ تعاون ہمارا اپنے ساتھ تعاون ہے، اپنے آپ کو تکلیف سے بچانا ہے، اللہ کے بندوں کو تکلیف سے بچانا ہے. تو یوں مطلب بعض لوگ جذبات میں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے نیک کام ہے، لیکن ان میں جو میں نے کہا نا کہ محفل نعت یہ نیک کام ہے. جلسے میں کوئی عالم صاحب جو شریعت کے مطابق بیان فرمائیں قرآن و حدیث کا، تو وہ بالکل نیک کام ہے اور اچھے کام ہے یہ. لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا حضرت کو جو تشریف لانے والے، یہ پیچھے سے جو اللہ گلا کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ گالی گلوچ اور دادا گیری، اور کوئی اگر زبردستی نکالنا چاہے تو پھر جو اس پہ یہ چڑھائی کرتے ہوں گے، مارا ماری بھی کبھی ہو جاتی ہوگی. یار شام سے تم نے راستہ روکا، جلسہ تو اتنے بجے شروع ہوگا، محفل، تو یہ بالکل کوئی بھاشا نہیں سمجھتے. اس طرح کے لوگ ہمیں بدنام کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سنی ہے تو یہ اس طرح یہ یوں کر رہے ہیں. یار مطلب ہمارے علماء نے یہ درس توڑ دیا سنیوں کے. بہت بڑے علامہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی جن کو ہم بار بار جن کا تذکرات کرتے ہیں، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کب لکھا ہے کہ روڈ گھیر کر کسی گاڑی والے کو شام سے ہی بس بند کر دینا، نکلنے مت دینا، اور رات کو 3 بجے تک مائک پر لگے رہنا تاکہ کوئی محلے والا سو نہ سکے. یہ کب کہا گیا تھا؟ تو اس لیے محفل نعت کریں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ نعت خوانی کرنی ہے اپنے گھر کی 4 دیواری میں، اگر ممکن ہے تو گھر کی 4 دیواری میں کریں. مائک کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ جب ہیں 10-20 آدمی ہے تو بغیر مائک کی آواز تو پہنچ جائے گی. اللہ اور رسول کو راضی کرنا ہے تو یہ بھی ایک کام ہے. اچھا، اب اگر آپ مائک پر کرنا چاہتے ہیں تو مساجد میں بھی عرف ہے، آپ مسجد میں مائک پر محفل نعت کریں اپنے محلے میں، اور باہر کے اسپیکر بند رکھیں، باہر کے کھلواتے ہیں اور دور دور تک آواز جائے. اب یار کوئی بیچارہ بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی مطلب مریض ہے، کسی کو نیند نہیں آتی، نیند کی دوا کھائی ہے، اب یہ سب پر ارے سب خوش ہیں. یار ایک دن کا بچہ جو پالنے میں اواں اواں کر رہا پڑے، وہ بھی یار خوش ہے، دودھ پیتا بچہ، سب سیٹ ہیں. حالانکہ اسی گھر کا بھلے لڑکا آپ کے ساتھ ہے جوان، لیکن وہ گھر کے افراد جو بیچاری دادی جان ہے کہ یہ بھی خوش ہے، نانی جان اگر ہے تو وہ خوش ہے، چھوٹا بچہ ہے تو کیا وہ خوش ہے، امی بیمار ہے تو کیا وہ خوش ہے. اس کی دیکھیے کون کرے گا. تو یعنی ایسے کام نہ کیے جائیں جس سے لوگوں کو تکلیف اور ہم معاذ اللہ ثواب سمجھ کر یہ کر رہے ہوں. نہیں. تو مسجد میں بھی بغیر ضرورت کے دور دور تک مائک چلانے کی کوئی انہیں اجازت نہیں دی گئی جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو. چاہے اذان ہو، اذان میں بھی اگر آپ کسی کے گھر پہ یعنی کہ مائک لگاتے ہیں گھر پہ، گھر والے ہمت نہیں کرتے کہ مسجد والے آ کر ہمارا اسپیکر حساب پورا کر دیں گے. وہ اسپیکر ہٹا دیں، کوئی آ کر، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ظاہر ہے. تو اسپیکر گھر پہ لگے، میں نے دیکھ کے یاد پڑا کہ بالکونیوں پہ اسپیکر لگاتے ہیں. اب یار گھر کے مریض ٹھیک ہے، آسان اچھا کام ہے. اب میں تلاوت کروں اور آپ کا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، میں کان میں زور زور سے تلاوت کروں اور بھی مائک لے کر، اور اگر آپ چونکہ چانک کریں یا کوئی آپ کی ہمدردی کرے تو میں کیا قرآن کے منکر ہو؟ تو میں تو تلاوت کر رہا ہوں. تو یار یہ کوئی تک تو نہیں ہے نا، یہ نعت، میں تو نعت شریف پڑھ رہا ہوں مائک میں. تو ایسے مریضوں کو تکلیف دینا اور یہ کوئی ثواب نہیں بلکہ گناہ کے کام ہے. تو ان سے ہمیں نعت خوانی کرنی ہے اور انشاءاللہ قبر میں بھی جا کے کریں گے. ہاں، کسی کو یوں نہ ہو. جتنا نعت خوانی کو، جتنا نعتوں کو دعوت اسلامی نے الحمدللہ خدمت کی ہے اور فروغ دیا ہے، کوئی ہو میدان میں تو آئے. صحیح بولتا ہوں کہ جتنا بڑے بڑے نعت خوان جو ہوتے ہیں نا، یہ دعوت اسلامی سے ہو کر گئے. نیو جنریشن جتنے بھی نعت خوان ہیں تقریباً یہ یہاں سے ہو کر گئے دعوت اسلامی سے. دعوت اسلامی نے اتنا نعتوں کو فروغ دیا ہے، یہاں تک کہ پہلے شادیوں میں فنکشن ہوتا تھا، الحمدللہ ہم لوگوں نے ذہن دیا ہے. میں پیش تھا اللہ کی رحمت سے، تو میرا کوئی ایشو نہیں تھا سیکورٹی کا، وہ آنا جانا بھاگ دوڑ کرنا تو یہ ہوتا تھا. تو ہم مطلب سمجھاتے تھے کہ یار یہ فنکشن نہیں کرو، نعت خوانی کرو. تو آپ آئیں گے، میں حاضر ہوں. میں پہنچتا تھا، نعت خوان بھی اپنے ظاہر کو آتے تھے ہمارے، اور ہم لوگ جا کے محفلیں جماتے تھے شادیوں میں ان کی. یہ کہ فنکشن نہیں ہوگا، پھر یہ ہجڑے نہیں ناچیں گے آ کر، ڈھول ڈھمک کے نہیں ہوں گے.
تو یہ الحمدللہ کتنی جگہ دعوت اسلامی نے بند کرا کے نعت خوانیاں اس کی جگہ کی ہیں، اور اب اللہ کی رحمت سے ایک رواج ہو گیا ہے. یعنی سب کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ شروع کیسے ہوا ہے. اب فنکشن نہیں ہوتا بلکہ نعت خوانیاں کرتے ہیں لوگ، ہال میں نعت خوانیاں کرتے ہیں، خوب مطلب عمدہ نعمتیں کھلاتے ہیں. بھلے کھلائیں یار، اچھی بات ہے، مطلب لوگ نعتیں سنتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے، تلاوت ہوتا ہے، کوئی ایک آدھ بیان ہوتا ہے اس میں، اور پھر یہ کہ یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. اور بہرحال یہ کہ اچھے کام تو الحمدللہ، یہ میں نے کہا کسی کو کیوں نہ ہو، لیکن اس میں جو خرابیاں داخل کر دی ہیں اس کا تو رد کریں گے نا ہم. اور آج سے نہیں، ہم تو برسوں سے کر رہے ہیں رد اس کا، کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. نعت خوانی کرو تو یوں کرو، یوں نہیں. مسجد میں نعت خوانی کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ کرنی ہے، تو جیسے اگر کسی کے گھر کی شادی ہے یا کوئی گھر کا فنکشن ہے، اگر یہ مسجد میں کہیں گے ہمیں مسجد میں نعت خوانی کرنے تو ہم نے مدنی مذاکرے میں سنا ہے، تو روزانہ کسی نہ کسی کے گھر پر کوئی نہ کوئی اگر تقریب ہے اور وہ نعت خوانی کے لیے مسجد کی طرف اگر جاتے ہیں تو ایسا کیسا پھر مسجد کی بجلی وغیرہ جو استعمال ہو کیا اس کی پیمنٹ کریں گے، کیا ہوگا؟ اس تعلق سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں؟ مسجدوں میں عرف تو ہے، جلسوں کے بیانات ہوتے ہیں، علماء کے نعت خوانیاں ہوتی ہیں، تو شادی نکاح بھی تو پڑھاتے ہیں نا. نکاح مسجد میں پڑھنا یہ تو مستحب ہے، جبکہ اور کوئی شرعی خرابی نہ ہو. شرعی خرابیاں تو نعت خوانیوں میں مسجد میں بھی کر ڈالتے ہوں گے جن کو کرنا ہے، لیکن یہ کہ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو مسجد میں اگر شریعت کے مطابق یہ جو کچھ کریں نعت خوانی، تو مسجد کی کمیٹی، اگر دیکھو عاشقان رسول کی کمیٹی ہوگی وہ تو خوش ہوگی کہ یار ہماری مسجد آباد ہوگی، لوگ آئیں گے جائیں گے، ریل پہ ہوگی. کسی کو پلے سے تھوڑی سب یہ خرچے اٹھانے ہوتے ہیں اور مسجد کی بجلی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. البتہ ایک مسجد کی خدمت کے طور پر میں مشورتاً عرض کر رہا ہوں کہ یہ مطلب شرعاً واجب نہیں ہے، لیکن جو مسجد میں نکاح پڑا ہے، اپنے دولہے کا مائک وغیرہ یوز ہو رہا ہے، بجلی خرچ ہو رہی ہے، یا محفل نعت کروائے، تو کچھ نہ کچھ مسجد کے لیے چندہ جو ہے اپنے پلے سے اس کے پیٹی میں صندوق میں ڈال دے، یا آپ جو متولی وغیرہ ان کے حوالے کرے، رسید حاصل کرے، تو اس سے ان کو خوشی ہوگی اور دل جوئی بھی ہوگی. اور کوئی اگر کسی کے ذہن میں ہوگا کہ آج وہ شادی کے ٹائم پر بھی یہ مسجد میں آ کر اتنا مسجد کا خرچہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ان کو تسلی ہو جائے گی. تو شادیوں میں لوگ لاکھوں کروڑوں روپے لوگ شادیوں میں خرچ کرتے ہیں، تو 1500 روپے اگر دے دیے مسجد کو تو بلکہ زیادہ دینے چاہیے. مسجد کو دینے میں تو کوئی خسارہ تو ہے نہیں، اللہ کے گھر میں ہی دے رہے، کسی فرد کو تو ویسے بھی نہیں دے رہے. تو یوں کرنا چاہیے، میرا مشورہ ہے. یا ویسے ہی کو عرس کریں یا کسی طرح کی محفلیں کریں مسجد میں، تو کچھ نہ کچھ مسجد کے اس میں ہیلپ کرنی چاہیے. تو ان کے دل میں بھی اگر کوئی بات شیطان ڈالے تو نکل جائے، اور ایک مسجد کی خدمت ہو جائے کسی بہانے. ورنہ یہ عرسوں پر وہ کم خرچہ کرتے ہیں یار، لاکھوں روپے کرنے والے کر ہی رہے ہوتے ہیں. بھلے کریں، جائز طریقے پر کرتے ہیں تو ہمارے لاکھوں سلام اور قبولیت کی دعا. تو کچھ مسجد کو بھی دے دیا کریں. حال اگر حال بک کریں تو حال تو لاکھ روپے بھی ہوتا ہوگا کرایہ. ہاں، اور کر بھی سکتے ہیں، کرنا چاہیں، اور کرایہ زیادہ ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. حال میں جیب بے حال ہو جاتی ہے. ہاں، اب مسجد میں 100 روپے نہیں نکلتے یار، سمجھے؟ تو اب حال کو لاکھ دیتے ہو تو یار اللہ کے گھر کو 25,000 روپے تو دے دو یار. آج میں نے کم کہہ دیے تو اس سے یہ بھی دے دیں تو غنیمت نہیں دیں گے، مسجد کو نہیں دیں گے، یہ حال والوں کو دیں گے. بڑی الٹی منطق ہے ہماری، سوچیں بہت عجیب و غریب ہو گئی ہیں. اچھا، آپ آلٹرنیٹ بھی بیان کر رہے ہیں. اب یہ ذرا ان کو بھی ذرا نعم البدل دے دیں کہ جو گلیوں میں میت کے لیے بچھاتے، اب ان کو یہ آپ کی بات پہنچے گی تو بولو بھائی حضرت کو یہ تو کہیں کہ ہمیں کو بتا دے بھائی ہم کہاں بیٹھے ہیں، میت کے لیے ہو گیا، اب اصال ثواب کے لیے آ رہے ہیں، فاتحہ کرنا ہے، اب کہاں جائے بھائی، گھر تو ہے اتنا سا، چھت پر چڑھے تو ہم چڑھ نہیں سکتے، گلی میں بیٹھتے تو کہتے بھائی گلی بند ہو جاتی ہے، تو اب کیا کرے بھائی، ہمیں تو بھی تو تعزیت تو کرنی ہے نا. حضرت تو فرماتے ہیں کہ بھائی یہ تعزیت کرنی چاہیے. اب وہ تعزیت کے لیے حضرت فرماتے ہیں کہ گلی میں چادر نہ بچھاؤ، گلی میں ٹینٹ نہ لگاؤ، تو جائیں تو جائیں کہاں؟ مدینے. آؤ مدینے چلتے ہیں. لے چلیں بابا، لے چلیں. مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن سے؟ صحابہ کرام سے، راستوں میں بیٹھنے سے بچو.
تو جلدی دریا ہٹاؤ، راستوں میں بیٹھنے سے بچو، مدینے والے کا حکم آ گیا ایسا بیٹھنا جو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو، ہے نا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، بسا اوقات کبھی ہمیں وہاں بات چیت کرنے کے لیے بیٹھنا پڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا نگاہ نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ حوالہ بخاری شریف جلد 4 پیج نمبر 165 حدیث نمبر 6229۔ اچھا یہ تو تھوڑے لوگوں کے لیے کہ جو راستہ نہیں روک رہے لیکن پھر بھی راستے کے حقوق ہیں۔ اچھا اب زیادہ لوگوں کے بارے میں، ایک مرتبہ جہاد کے ایک سفر میں لوگوں نے منزلیں تنگ کر دی اور راستے بند کر دیے۔ اس پر اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیج کر لوگوں میں یہ اعلان کروایا جس نے منزل تنگ کی یا راستہ بند کیا تو اس کا کوئی جہاد نہیں۔ حوالہ ابو داؤد شریف جلد 3 صفحہ نمبر 58 حدیث نمبر 2629۔ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ منزلیں تنگ کر دی اور راستے بند کر دیے کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس طرح کے بعض لوگوں نے راستے پر اپنا سامان رکھ دیا جس سے راستہ بند ہو گیا اور گزرنے والوں کو تکلیف ہونے لگی، اور بعض نے ضرورت سے زیادہ منزل پر جگہ گھیر لی جس سے ساتھیوں پر تنگی ہو گئی۔ میرات المناجی جلد 5 498۔ تو ابھی حدیث میں نے آپ کو سنا دیا، محفلیں جمائیں یا جلسے کریں یا تعزیتی طور پر مطلب گلیاں گھیریں، اب میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ کو سنا دیا۔ اس میں سے کوئی راستہ نکلتا ہو تو نکالیں، ورنہ نکلے گا نہیں۔ ہم دامن مصطفیٰ تھام کر انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آقا کی بات مانیں گے اور انشاءاللہ جنت کی راہ لیں گے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ تو ہم نے حقوق عامہ تلف نہیں کرنے، ضائع نہیں کرنے، لوگوں کا راستہ تنگ نہیں کرنا، لوگوں کا راستہ کھولنا ہے۔ ہمیں لوگوں کو تکلیف نہیں دینی بلکہ لوگوں کو راحت پہنچانی ہے، سکون دینا ہے، قرار دینا ہے۔ ہمیں کوئی تکلیف دیتا تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں بھی لوگوں کو تکلیف نہیں دینی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔